اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، آج کے اس لیکچر میں ہم او لیول اردو سلیبس 1 کے نصاب میں موجود سید احمد شاہ پطرس بخاری کے مضمون لاہور کا جغرافیہ پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم مصنف کا تعارف بھی دیکھیں گے اور سبق کے تعارف پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ اس سبق میں موجود اہم فکری اور فنی نکات پر بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے مصنف کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ مزاحیہ مضمون لاہور کا جغرافیہ کے مصنف کا اصل نام سید احمد شاہ پطرس بخاری ہے اور ان کا قلمی اور ادبی نام پطرس بخاری ہے۔ پطرس بخاری پشاور میں 1 اکتوبر 1898 میں پیدا ہوئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی ادب میں ایم اے امتیازی نمبروں سے کیا۔ پھر اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے۔ وہاں انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی سے ادب کی سند حاصل کرنے کے بعد وہ وطن واپس لوٹ گئے اور گورنمنٹ کالج لاہور میں تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔ اس کے علاوہ پطرس بخاری نے آل انڈیا ریڈیو میں ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر بھی کام کیا۔ قیام پاکستان کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل مقرر ہوئے۔ 1950 میں اقوام متحدہ میں پاکستان کی جانب سے مستقل مندوب کے طور پر مقرر ہوئے اور نیو یارک چلے گئے۔ پطرس بخاری اردو کے ساتھ ساتھ فارسی، انگریزی اور پشتو زبان بھی جانتے تھے۔ 60 سال کی عمر میں 5 دسمبر 1958 میں ان کا انتقال ہوا۔ عزیز ساتھیوں، بنیادی طور پر پطرس بخاری کا تعلق انگریزی ادب سے تھا اور وہ انگریزی ادب کے پروفیسر بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریروں میں ہمیں انگریزی ادب کا اثر دکھائی دیتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، پطرس بخاری اردو ادب کے نہایت ذہین اور روشن دماغ اور صاحب اسلوب مزاح نگار سمجھے جاتے ہیں۔ پطرس بخاری اردو مزاحیہ نثر میں سب سے بڑا نام ہے۔ آپ نے بہت کم لکھا، لیکن جتنا بھی لکھا بہت خوب لکھا۔ آپ کے مزاح کا انداز بہت منفرد ہے۔ آپ روزمرہ واقعات سے واقعاتی مزاح پیدا کرتے ہیں۔ آپ لفظوں اور چست جملوں کا استعمال کر کے صورتحال اور معلومات کو پیش کر کے مزاح پیدا کر دیتے ہیں، یعنی آپ کا مزاح انداز بیان کا مزاح ہے۔ عزیز ساتھیوں، پطرس بخاری نے مزاح نگاری کو ایک نیا انداز دیا۔ ان کا مزاح بندے ٹکے تفریحی موضوعات، روایتی کرداروں اور لفظی ہیر پھیر سے مختلف ہے۔ ان کی کتاب پطرس کے مضامین کے نام سے ایک مختصر سا مجموعہ ہے اور اردو ادب کی تاریخ میں یہ مجموعہ اپنے انوکھے انداز کی وجہ سے بہت بلند مقام رکھتا ہے۔ اردو میں خالص مزاح صرف پطرس سے مخصوص ہے۔ انہوں نے ماحول اور معاشرے کے کمزور پہلوؤں کو اپنے مزاح میں نمایاں کرنے کے لیے تمسخر سے کام نہیں لیا، بلکہ ہلکے پھلکے لطیف کرائے میں ان کمزوریوں کو واضح کیا۔ ان کے مضامین میں نہ کسی کی تذلیل ہے، نہ کسی کی تضحیک ہے، بلکہ واقعات، کردار اور اپنی ذات کو نشانہ بنا کر وہ اس میں ایسا رنگ بھر دیتے ہیں کہ پڑھنے والا بے اختیار ہنس دیتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، رشید احمد صدیقی پطرس کے بارے میں لکھتے ہیں، پطرس کا مزاح اوریجنل ہوتا تھا۔ وہ اپنی تحریر کو مزاحیہ بنانے کے لیے اس میں لطائف نہیں شامل کرتے تھے۔ عزیز ساتھیوں، پطرس بخاری کو انشا پردازی پر اس قدر عبور حاصل تھا کہ وہ ہر موضوع پر بے تکلف لکھ سکتے تھے اور اپنی ہر تحریر میں شروع سے آخر تک اپنا خاص رنگ نمایاں رکھتے تھے۔ وہ اپنے مزاح میں لفظوں، فکروں اور چست جملوں سے کھیلتے نظر آتے ہیں۔ ان کا مزاح خالص مشرقی تھا، ذہن مغربی ادب سے متاثر اور فکر کا انداز عالمگیر تھا۔
اس بارے میں مشہور نکات آل احمد سرور لکھتے ہیں، مغرب کا اثر ان کے یہاں ایک ایسے عالمگیر رنگ میں ظاہر ہوتا ہے جو ذرا بھی برا نہیں لگتا۔ عزیز ساتھیو، اب سبق کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ لاہور کا جغرافیہ پطرس بخاری کا طنز و مزاح سے بھرپور مضمون ہے، جو ان کی کتاب پطرس کے مضامین سے لیا گیا ہے۔ اس کتاب میں تقریباً 11 مضامین شامل ہیں، اور مصنف نے اس مضمون میں کمال مہارت سے تحریف نگاری سے کام لیتے ہوئے لاہور شہر کے اہم اور سنجیدہ مسائل کو مزاحی انداز میں پیش کیا ہے، اور انہوں نے کہیں کہیں دھیمے طنز سے کام لیتے ہوئے شہری حکومت اور اداروں کی بے حسی اور نااہلی کو ہلکے پھلکے مزاحیہ اور طنزیہ انداز میں بھی پیش کیا ہے۔ طنز و مزاح سے ان کا مقصد کسی کا مذاق یا تمسخر اڑانا نہیں، بلکہ وہ اصلاح کی نیت سے تعمیری مزاح کرتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، اب ہم لاہور کے جغرافیہ کے تنقیدی نکات اور فنی محاسن پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ تو اس مضمون میں مصنف نے لاہور کے اہم اور سنجیدہ مسائل پر بات کی ہے۔ اس مضمون میں پطرس بخاری نے لاہور کے سنجیدہ اور اہم مسائل کو بہت ہی مہارت سے اور مزاحیہ انداز اور لطیف پیرائے میں پیش کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے، اور کہیں کہیں مصنف نے طنز سے بھی کام لیا ہے۔ پطرس بخاری نے لاہور شہر میں بڑھتی ہوئی آلودگی پر شہری حکومت کو طنز کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ لاہور میں عام ضروریات کے لیے ہوا کے بجائے گرد اور خاص حالات میں دھواں استعمال کیا جاتا ہے۔ کمیٹی نے جا بجا دھوئیں اور گرد کے مہیا کرنے کے لیے مرکز کھول دیے ہیں۔ اسی طرح عزیز ساتھیوں، مصنف نے لاہور شہر میں پانی کے مسائل پر حکومت کی نااہلی اور بے حسی پر بھی اس انداز میں طنز کیا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں، چنانچہ کمیٹی نے کروڑوں روپے خرچ کر کے جا بجا نل لگوا دیے ہیں، فی الحال ان میں ہائیڈروجن اور آکسیجن بھری ہے۔ عزیز ساتھیوں، لاہور کا جغرافیہ میں ہمیں کچھ تاریخی حوالے بھی نظر آتے ہیں۔ پطرس بخاری کا تاریخی شعور اور علمیت بھی ہمیں ان کے مضمون لاہور کا جغرافیہ میں نظر آتی ہے۔ انہوں نے ہوم رول تحریک اور نظام سکے کے تاریخی کردار کو مزاحیہ انداز میں پیش کر کے پانی کی فراہمی کے ناقص انتظامات پر شہری حکومت اور اداروں کی نااہلی پر طنز کیا ہے۔ اس کے علاوہ مصنف نے غزنوی اور غوری جیسے مسلمان حملہ آوروں کا ذکر کرتے ہوئے انہیں اہل سیف کہہ کر مزاح پیدا کیا ہے، اور انگریزوں کو اہل زباں کہہ کر ان کی چالاکی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ عزیز ساتھیوں، پطرس بخاری نے اپنے مضمون میں لاہور کے بدلتے ہوئے ادبی ماحول کا بھی ذکر کیا ہے۔ پطرس بخاری نے مشہور اخبار انقلاب کے دفتر اور امتیاز علی تاج کے مکان کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ان علمی مراکز کی جگہ تجارتی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں۔ ادبی ماحول کے ذکر کی وجہ سے ادب کو پسند کرنے والے لوگ پطرس کی تحریروں میں دلچسپی لیتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، لاہور ایک ادبی شہر ہے۔ یہاں بڑے بڑے شاعر اور ادیب پیدا ہوئے اور ادب کو بہت ترقی حاصل ہوئی، لیکن مصنف نے لاہور شہر کے اس بدلتے ہوئے ادبی ماحول پر تشویش اور فکر کا اظہار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب یہاں رسالوں اور اخبارات میں ادب کا معیار پہلے جیسا نہیں۔ ہر رسالے پر خاص نمبر لکھ دیا جاتا ہے اور اسے بیچنے کے لیے اس میں خواتین کی تصاویر شامل کر دی جاتی ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں، خاص نمبروں میں مس سلوچنا اور مس کجن کی تصاویر بھی دی جاتی ہیں۔ اس سے ادب کو بہت فروغ نصیب ہوتا ہے۔ یہاں پر مصنف نے طنز کیا ہے۔ مصنف جب یہ کہتے ہیں کہ اس سے ادب کو بہت فروغ نصیب ہوتا ہے، تو مصنف یہ طنز کر رہے ہیں کہ اب
ادب کا مقصد، رسالوں کا مقصد صرف پیسے کمانا ہے، اور ان اخبارات اور رسالوں میں ادب کا معیار پہلے جیسا نہیں رہا۔ عزیز ساتھی، اسی طرح مصنف نے لاہور کا سیاسی ماحول بھی پیش کیا ہے۔ مصنف نے مزاحیہ انداز میں لاہور کا سیاسی ماحول پیش کرتے ہوئے کہا کہ لاہور کی سب سے بڑی حرفت انجمن سازی ہے، یعنی لاہور کے لوگوں کو لیڈر بننے اور سیاست کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، اس لیے یہاں انجمنیں بھی بہت زیادہ ہیں لیکن لیڈر کم ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں، لاہور کے ہر مربع انچ میں ایک انجمن موجود ہے، پریزیڈنٹ البتہ تھوڑے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اس مضمون کی ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مضمون میں مصنف نے جہاں لاہور کے اہم اور سنجیدہ مسائل کی بات کی ہے، وہیں مصنف نے طلبہ کی اقسام بھی بیان کی ہیں۔ پطرس بخاری نے اپنے مضمون میں طلبہ کی اقسام بیان کر کے اصل میں ان کی نفسیات کی بات کی ہے کہ وہ کیسے سوچتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں۔ مصنف نے طلبہ کی اقسام بتائی ہیں کہ کچھ طلبہ جمالی طلبہ ہوتے ہیں، کچھ جلالی طلبہ ہوتے ہیں، کچھ خیالی طلبہ ہوتے ہیں اور کچھ خالی طلبہ ہوتے ہیں۔ مصنف نے لاہور کے طبعی حالات کا بھی ذکر کیا ہے، اور وہ مزاحیہ انداز میں مصنف لاہور کے طبعی حالات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لاہور کے بارے میں مصنف نے یہ بتایا کہ لاہور کے لوگ بہت خوش طبع ہوتے ہیں، یعنی وہ بہت زیادہ ہنسی مذاق کرتے ہیں، زندہ دل ہوتے ہیں اور زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ لاہور کے لوگ بہت خوش طبع ہیں۔ عزیز ساتھیو، اب ہم پطرس بخاری کی مزاح نگاری کی خصوصیات دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی اور اہم خوبی ان کی مزاحیہ تحریروں میں یہ ہے کہ ان کا جو مزاح ہے وہ انداز بیان کا مزاح ہے، اور لاہور کا جغرافیہ میں بھی ہمیں ان کا انداز بیان کا مزاح نظر آتا ہے۔ پطرس بخاری کی مزاح نگاری کی جو نمایاں خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ صورتحال، واقعہ اور معلومات کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ اس میں مزاح کا پہلو خود بخود سامنے آ جاتا ہے۔ مصنف عام سی بات کو اپنے انداز بیان کے ذریعے دلچسپ اور مزاحیہ بنا دیتے ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ اب لاہور کے چاروں طرف بھی لاہور ہی واقع ہے اور روز بروز واقع تر ہو رہا ہے۔ یہ ان کا انداز بیان کا مزاح ہے، یعنی ایک عام سی بات کو انہوں نے بہت ہی دلچسپ اور مزاحیہ انداز میں بیان کر دیا۔ اس کے علاوہ پطرس بخاری اپنی تحریر کو دلچسپ بنانے کے لیے الفاظ کا منفرد اور دلچسپ استعمال کرتے ہیں۔ پطرس بخاری الفاظ کو بہت ہی دلچسپ اور منفرد انداز میں اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ انہیں نئے معنی دے دیتے ہیں، اور اس طرح ان کی تحریر میں مزاح پیدا ہو جاتا ہے۔ مصنف ایک جگہ لکھتے ہیں، ٹانگوں میں ان کے بجائے بناسپتی گھوڑے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب انہوں نے گھوڑے کے ساتھ بناسپتی کا لفظ استعمال کیا اور اس طرح سے ایک لفظ بنا دیا بناسپتی گھوڑے۔ اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لاہور میں جو ٹانگیں ہیں ان میں گھوڑوں کی جگہ خچر استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ بہت ہی کمزور ہوتے ہیں، تو اس کے لیے مصنف نے بناسپتی گھوڑے کا لفظ استعمال کیا۔ پطرس بخاری نے لاہور کا جغرافیہ میں جگہ جگہ الفاظ کا دلچسپ استعمال کیا ہے۔ مثلاً وہ ایک جگہ راوی کے لیے راوی ضعیف کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور ایک اور جگہ وہ پنجاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس 5 دریاؤں کی سرزمین میں 4.5 دریا بہتے ہیں۔ اب 4.5 دریا کا لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ اسی طرح مصنف نے جمالی طلبہ، خیالی طلبہ اور خالی طلبہ جیسے الفاظ استعمال کر کے نئے اور دلچسپ معنی پیدا کیے ہیں۔ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے الفاظ کو دلچسپ اور منفرد انداز میں استعمال کر کے انہیں نئی معنی دیتے ہیں اور اپنی تحریر میں مزاح پیدا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کی تحریر میں ایک نیا پن، تازگی اور شگفتگی پیدا ہو جاتی ہے۔ عزیز ساتھی، لاہور کا جغرافیہ
تحریف نگاری کی ایک بہترین مثال ہے۔ مصنف نے تحریف نگاری کے ذریعے سے مزاح پیدا کیا ہے۔ تحریف نگاری سے مراد کسی اصل تحریر میں تبدیلی کر کے اسے مزاحیہ انداز میں پیش کرنا ہے۔ تو لاہور کا جغرافیہ بھی تحریف نگاری کی ایک بہترین مثال ہے۔ محکمہ تعلیم نے لاہور شہر کے بارے میں ایک معلوماتی مضمون لاہور کا جغرافیہ کے نام سے لکھا تھا، اور مصنف نے اس کی کامیاب تحریف کی ہے اسی عنوان سے۔ اور عام طور پر جب بھی کسی علاقے کی پیداوار کی بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد وہاں کی فصلیں ہوتی ہیں یا صنعتی پیداوار ہوتی ہے، لیکن مصنف نے اس مضمون میں تحریف نگاری سے کام لیا ہے، کیونکہ یہ مضمون تحریف ہے تو اس لیے مصنف نے طلباء کو لاہور کی سب سے مشہور پیداوار کہا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں، لاہور کی سب سے مشہور پیداوار یہاں کے طلباء ہیں جو بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، پطرس بخاری کی مزاحیہ تحریروں کی ایک اور بڑی خوبی یہ ہے کہ ان کی تحریروں میں ہمیں شگفتگی نظر آتی ہے، اور پطرس بخاری کی تحریریں اس لیے بار بار پڑھنے کا جی چاہتا ہے، کیونکہ وہ اپنی تحریروں میں شگفتگی اور تازگی پیدا کر دیتے ہیں، اور اس شگفتگی کو پیدا کرنے کے لیے وہ لفظوں کا دلچسپ استعمال کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے فکروں اور چست جملوں سے کام لیتے ہیں۔ لاہور کا جغرافیہ میں مصنف ایک جگہ لکھتے ہیں، ماہرین کا کہنا ہے کہ 10-20 سال کے اندر لاہور ایک صوبے کا نام ہوگا جس کا دارالخلافہ پنجاب ہوگا۔ اب یہ دیکھیں مصنف نے کس طرح ایک چھوٹے سے دلچسپ جملے کے ذریعے سے اس تحریر میں شگفتگی پیدا کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قاری کا جی چاہتا ہے کہ وہ بار بار ان کی تحریر کو پڑھے۔ اسی طرح ایک اور جگہ مصنف لکھتے ہیں، چنانچہ کمیٹی نے کروڑوں روپے خرچ کر کے جا بجا نل لگوا دیے ہیں، فی الحال ان میں ہائیڈروجن اور آکسیجن بھری ہے۔ اب یہاں مصنف نے ہائیڈروجن اور آکسیجن جیسے الفاظ استعمال کر کے اپنی تحریر میں شگفتگی اور مزاح پیدا کیا ہے، اور اسی طرح کے دلچسپ اور چست فکروں اور جملوں سے مصنف نے جگہ جگہ اپنی تحریر کو مزاحیہ انداز دیا ہے، اس میں شگفتگی اور تازگی پیدا کی ہے۔ عزیز ساتھیو، پطرس بخاری کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ان کا مزاح اوریجنل اور خالص ہوتا تھا۔ وہ اپنے مضامین کو مزاحیہ بنانے کے لیے ان میں لطائف نہیں شامل کرتے تھے۔ پطرس بخاری سے پہلے مشرق میں ایسا مزاح پسند کیا جاتا تھا جس میں ہنسی نہیں کہکہوں کی بارش ہونے لگے اور ہنستے ہنستے پیٹ میں بل پڑ جائیں۔ عام طور پر ایسا مزاح تمسخر، طنز اور پھکڑ پن سے پیدا ہوتا ہے، اور جس میں شائستگی بالکل نہیں ہوتی۔ پطرس بخاری کا مزاح خالص ہے اور اس میں شائستگی بھی ہے۔ وہ اپنے کرداروں پر طنز کرنے اور ان کا مذاق اڑانے کے بجائے ان سے ہمدردی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، پطرس بخاری کی مزاح نگاری کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ ان کی تحریروں میں لطیف طنز ہے۔ ان کی تحریروں میں طنز بہت کم ہے اور مزاح کی چاشنی نمایاں ہے۔ وہ اپنی مزاح نگاری کو تمسخر اور شدید طنز سے آلودہ نہیں کرتے۔ ان کی تحریروں میں اگر کہیں ہلکا سا طنز نظر بھی آتا ہے تو اس کے پیچھے بھی ہمدردی اور اصلاح کا جذبہ ہوتا ہے۔ پطرس بخاری نے لاہور شہر میں بڑھتی ہوئی آلودگی پر شہری حکومت کو طنز کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ لاہور میں عام ضروریات کے لیے ہوا کے بجائے گرد اور خاص حالات میں دھواں استعمال کیا جاتا ہے۔ کمیٹی نے جا بجا دھوئیں اور گرد کے مہیا کرنے کے لیے مرکز کھول دیے ہیں۔ اب یہاں وہ حکومت پر طنز تو کر رہے ہیں، لیکن اس طنز کے پیچھے ہمدردی اور اصلاح کا جذبہ ہے۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لاہور شہر میں بہت زیادہ آلودگی ہے اور شہریوں کو صاف ہوا میسر نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو شہری حکومت ہے اور جو ادارے ہیں وہ اس چیز پر غور کریں اور اس مسئلے کو حل کرنے کی
کوشش کریں۔ تو اس طنز کے پیچھے بھی اصلاح کا جذبہ ہے، ہمدردی کا جذبہ ہے۔ عزیز ساتھیو، پطرس بخاری کی تحریر لاہور کا جغرافیہ میں ہمیں مبالغہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ مبالغے سے مراد کسی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا ہے۔ پطرس بخاری نے مبالغے سے کام لیتے ہوئے اپنی تحریر کو مزاحیہ بنانے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ مصنف ایک جگہ لاہور کے نکاسیاب کے مسائل کو کچھ اس انداز میں بیان کرتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ امید کی جاتی ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں ہر محلے کا اپنا ایک دریا ہوگا جس میں رفتہ رفتہ مچھلیاں پیدا ہوں گی اور ہر مچھلی کے پیٹ میں ایک انگوٹھی ہوگی۔ اب آپ نے یہاں دیکھا کہ مصنف نے کس طرح سے مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہوئے اپنی تحریر کو دلچسپ اور مزاحیہ بنایا ہے۔ عزیز ساتھیو، پطرس بخاری کی مزاح نگاری کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی نظر آتی ہے کہ وہ اپنی تحریروں میں آسان، سلیس اور سادہ زبان استعمال کرتے ہیں، مگر ان کی زبان میں بہت صفائی اور روانی ہے۔ ان کی تحریروں میں تکلف، مصنوعی پن اور بناوٹ نظر نہیں آتی۔ سادہ اور آسان زبان روانی سے استعمال کرتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے مصنف اور قاری آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہوں۔ عزیز ساتھیو، پطرس بخاری کے مضامین میں مقصدیت بھی ہوتی ہے اور ان کا جو مزاح ہے وہ تعمیری مزاح ہے۔ پطرس بخاری ہنسی ہنسی میں کام کی باتیں کہہ جاتے ہیں۔ لاہور کا جغرافیہ میں مصنف نے تعمیری مزاح کے ذریعے لاہور کے اہم مسائل کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی ہے اور اداروں کی بے حسی اور نااہلی پر تنقید کی ہے۔ اسی طرح پطرس بخاری کی تحریر میں ہمیں منظر کشی بھی دکھائی دیتی ہے۔ پطرس بخاری الفاظ کے انتخاب اور جملوں کی ترتیب سے تصویریں بنانے کے فن میں کمال مہارت رکھتے ہیں۔ ان کے مضامین میں مزاحیہ مصوری کی خوبصورت مثالیں نظر آتی ہیں۔ ان کی تحریر پڑھ کر قاری مسکرانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لاہور کا جغرافیہ میں مصنف نے لاہور شہر کی عمارتوں اور وہاں کی دیواروں کی مزاحیہ مصوری کچھ اس طرح سے کی ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ لاہور میں قابل دید مقامات مشکل سے ملتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور میں ہر عمارت کی بیرونی دیواریں دوہری بنائی جاتی ہیں۔ پہلے اینٹوں اور چونے سے دیوار کھڑی کرتے ہیں اور پھر اس پر اشتہاروں کا پلستر کر دیا جاتا ہے۔ اب مصنف نے عمارتوں کی تصویر کشی کی ہے کہ عمارتوں کی جو باہر کی دیواریں ہیں، جو بیرونی دیواریں ہیں، ان پر بہت زیادہ اشتہارات لگے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے جو عمارت کی اصل صورت ہے وہ چھپ جاتی ہے۔ عزیز ساتھیو، پطرس بخاری کی مزاح نگاری کی ایک خصوصیت اختصار بھی ہے۔ مصنف کے مضامین بہت مختصر ہوتے ہیں اور اس وجہ سے قاری بیدار نہیں ہوتا اور اس کی دلچسپی آخر تک برقرار رہتی ہے۔ اس کے علاوہ پطرس بخاری غیر ضروری اور طویل جملے استعمال نہیں کرتے۔ وہ بڑی سی بڑی بات چند جملوں میں بڑی خوبصورتی سے پیش کر دیتے ہیں اور مطلب بھی بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے۔ امید ہے یہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا، پسند آیا ہوگا، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب جو 2023 کا جو امتحان ہوگا او لیول کا، اس امتحان کے لیے پطرس بخاری کا یہ جو مضمون ہے بہت اہم ہے۔ اس کی اچھی طرح سے تیاری کیجیے۔ اس مضمون کے حوالے سے سوال آ سکتا ہے اور یہ جو لیکچر ہے اس سوال کی تیاری میں آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس میں ہم نے مصنف کے تعارف پر بھی بات کر لی، سبق کا تعارف بھی کر لیا، اور اس کے علاوہ اس سبق کے جو اہم نکات ہیں اور مصنف کی طرز تحریر کی جو خصوصیات ہیں ان پر بھی تفصیل سے بات ہو گئی ہے، اور اس کے لیے بہت سارے حوالے اور مثالیں بھی پیش کی ہیں۔ تو آپ اس لیکچر کو اچھی طرح سے سنیں اور اس سے اپنے امتحان کی تیاری کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔